السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی مشہور و معروف شاعرہ اور نازک احساس کی مالک پروین شاکر کی۔ 24 نومبر 1952 کو کراچی میں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے والد کا نام سید شاکر علی تھا، وہ خود بھی ایک شاعر تھے۔ پروین شاکر ایک علمی اور ادبی گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ پروین شاکر کی جو سب سے مشہور ہونے والی شاعری کی کتاب تھی اس کا نام تھا خوشبو۔ جب وہ شائع ہوئی تو ایک دھوم مچ گئی۔ اس سے پہلے کسی شاعرہ یا شاعر نے اتنی آسان شاعری نہیں کی تھی۔ پروین شاکر کی عمر اس وقت صرف 25 سال تھی جب ان کی کتاب یہ شائع ہوئی تھی، اور اسی شعری مجموعے کو آدم جی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ دوستو، اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی ایجوکیشن پر۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے میں بہت محنت لگتی ہے اور پڑھنے والا بہت مصروف ہوتا ہے، وہ صرف پڑھائی ہی کرتا ہے۔ لیکن پروین شاکر بہت محنتی تھی۔ سر سید گرلز کالج سے انہوں نے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ریڈیو پاکستان کے نوجوانوں کے پروگرامز میں بھی باقاعدہ حصہ لیتی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ کراچی سے ایم اے انگلش کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ پاکستان میں 9 سال تک وہ درس و تدریس کے مقدس پیشے سے بھی وابستہ رہیں۔ 1981 میں انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے سرکاری ملازمت کی اور پاکستان کسٹم کو انہوں نے جوائن کر لیا۔ دوستو، مشرق کی لڑکیاں چاہے کتنا بھی پڑھ لیں، کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن شادی کر کے اپنے گھر کی اور شوہر کی ذمہ داری بھی انہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ پروین شاکر کی شادی اپنے خالہ زاد کزن ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی تھی۔ یہ ایک ارینج میرج تھی۔ جس سے ان کا اکلوتا بیٹا سید مراد علی پیدا ہوا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان دونوں کی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی، جس کا اثر ان کی شاعری پر بھی ہوا اور ان کی زندگی کی تلخی ان کے شعروں میں محسوس ہونے لگی۔ جیسا کہ ایک شعر ہے، کوئی سوال کرے تو کیا کہوں اس سے، کوئی سوال کرے تو کیا کہوں اس سے، بچھڑنے والے سبب کچھ تو بتا جدائی کا۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہمارے ہاں عورتوں کو بہت کمزور اور بہت نازک سمجھا جاتا ہے، لیکن خوبصورت اور خوبصورت پروین شاکر نے حالات سے خوب مقابلہ کیا اور اپنے بیٹے سید مراد علی کی بہترین پرورش کی، اور وہ بہت چھوٹی ہی عمر میں او لیول کا سٹوڈنٹ تھا۔ ابھی انہوں نے اپنے بیٹے کی جی بھر کے خوشیاں بھی منائی نہیں تھیں کہ پروین شاکر کو 26 دسمبر 1994 کی صبح ایک حادثہ اسلام آباد میں پیش آیا۔ اس دن ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ پروین شاکر اپنے بیٹے کو خدا حافظ کہہ کر حسب معمول اپنے آفس گئیں۔ راستے میں ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ان کی گاڑی اپنا توازن کھو بیٹھی اور پروین شاکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت ان کے بیٹے سید مراد علی صرف 15 سال کے تھے اور پروین شاکر کے علاوہ ان کا کوئی بھی رشتہ دار اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں تھا۔ یا پھر پروین شاکر کی ایک بہت ہی قریبی دوست جس کا نام پروین قادر آغا تھا، وہ وہاں موجود تھیں۔ پروین شاکر کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مراد علی کو پروین قادر آغا نے بہت سپورٹ کی۔ پروین قادر آغا نے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر پروین شاکر کے نام سے ایک ٹرسٹ بھی قائم کیا۔ اس کے علاوہ جب پروین شاکر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بےنظیر بھٹو نے پروین شاکر کے بیٹے سے ان کی رہائش گاہ بھی خالی نہیں کروائی تھی، بلکہ جب تک ان کے بیٹے کی تعلیم مکمل نہ ہو اس کے لیے تقریباً 60,000 کے قریب روپے کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ پروین شاکر کے بیٹے نے بی بی سی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ اور ان کی والدہ رات کا کھانا اکٹھے ضرور ساتھ کھاتے تھے۔ پروین شاکر کے بیٹے نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا جب ان کی عمر صرف 12 سال تھی اور وہ اس وقت امریکہ میں 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ اکٹھے رہے بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ مجھے ڈزنی لینڈ دیکھنا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ان کی والدہ ڈزنی لینڈ انہیں نہ جا سکی۔ پھر ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں، تو میری والدہ نے کہا بس تم چلو میرے ساتھ۔ اور پھر پروین شاکر نے جب اپنی گاڑی روکی
तो कहते हैं कि मेरी खुशी की इंतहा न रही क्योंकि मैं डिज्नीलैंड के गेट पर था। परवीन शाकर एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बेटे को बहुत काबिल बनाना चाहती थी और आज परवीन शाकर के बेटे सैयद मुराद अली टेस्ला कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। टेस्ला कंपनी बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाती है और परवीन शाकर भी अपने बेटे को बहुत काबिल कामयाब देखना चाहती थी। वो अक्सर अपने बेटे से कहती थी, मेरे लिए मेरी किताबों की रॉयल्टी काफ़ी है, मैं जॉब सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ इसलिए कि तुम अच्छा पढ़ सको। परवीन शाकर को इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में दफन किया गया है। 1990 में उनको सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी का भी अवार्ड हुकूमत पाकिस्तान ने दिया था। परवीन शाकर को आदमजी अवार्ड के अलावा अल्लामा इकबाल अवार्ड, फैज अहमद फैज अवार्ड भी दिया गया था। अगर उनकी शायरी की किताबों की बात करें तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं, सदबर्ग, खुद कलामी और खुशबू वगैरह शामिल है। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला परवीन शाकर को अपनी जुवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर तुमको इससे क्या, औरों का हाथ थामो उन्हें रास्ता दिखाओ, औरों का हाथ थामो उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर तुमको इससे क्या। दोस्तों, ये थी आपकी और हमारी पसंदीदा शायरा परवीन शाकर की कहानी जो कि आज के दिन हमसे बिछड़ गई थी। आपको परवीन शाकर की पर्सनैलिटी कैसी लगती थी? आपको उनके कौन कौन से अशार पसंद थे जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं? जब भी सुनते हैं तो आपको उनकी याद आ जाती है। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स हम अगली वीडियो में शामिल करते हैं। खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।